بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی مقدس ترین مقامات کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم عبد القادر گیلانی کے مزار کی دلچسپ تاریخ کو پیش کرتے ہیں، جو کہ تصوف کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک کا اعزاز رکھتی ہے۔ ناظرین، ہم عبد القادر گیلانی کی زندگی، ان کے مزار کی تعمیرات اور عراق کے روحانی منظر نامے میں اس کی لازوال اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان کہانیوں اور روایت کو بیان کر رہے ہیں جو اس قابل ذکر یادگار کے ارد گرد ہیں۔ تو دوستو، عبد القادر گیلانی کا مقبرہ، جسے القادریہ یا مزار غوث بھی کہا جاتا ہے، ایک اسلامی مذہبی کمپلیکس ہے جو قادریہ صوفی حکم کے بانی عبد القادر گیلانی کے لیے وقف ہے، جو بغداد عراق میں واقع ہے۔ اس کے ارد کی چوک کا نام کلیانی چوک ہے، جو کمپلیکس مسجد، مقبرہ اور لائبریری پر مشتمل ہے، جسے قادریہ لائبریری کہا جاتا ہے، جس میں اسلامی علوم سے متعلق نادر پرانے کام موجود ہیں۔ عالم دین عبد الرزاق گیلانی کے صاحبزادے بھی وہیں مدفون ہیں۔ یہ کمپلیکس دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع الصفا میں بابل شیخ کے قریب تعمیر کی گیا تھا۔ الرصافہ میں حنبلی مکتب فکر کے بانی امام احمد بن حنبل کی مسجد بھی ہے۔ صوفیہ شاہ اسماعیل اول کے دور میں گیلانی کا مزار تباہ ہو گیا تھا، تاہم 1535 میں عثمانی سلطان سلمان عظیم نے مزار کے اوپر ایک گنبد بنایا تھا اور یہ آج تک موجود ہے۔ 28 مئی 207 کو مزار کو ایک کار بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں 24 کے قریب ہلاک اور 68 زخمی ہوئے۔ حملے میں مزار اور مسجد کو شدید نقصان پہنچا اور بیرونی دیوار اور ایک گنبد، ایک مینار تباہ ہو گیا۔ گیلانی 1070 یا 1078 میں پیدا ہوئے۔ مقبولیت کے باوجود اس کا پنس منظر غیر یقینی ہے۔ ان کے والد یا شاید دادا کا ایرانی نام جنگی ڈسٹ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گیلانی فارسی زبان سے تھے۔ اس کا نسبت کا مطلب گیلان سے ایک ایرانی علاقہ ہے جو بحیرہ کیسپیئن کے جنوبی مغربی ساحل پر واقع ہے۔ بغداد شہر میں قیام کے دوران گیلانی کو اجمی غیر عرب کہا جاتا ہے، جو بروس لارنس کے مطابق اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی بولتے تھے۔ 15ویں صدی کے مورخ ابن طغرا کی کتاب النجم البحیرہ کے مطابق گیلانی عراق کے جیب میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس بیان پر فرانسیسی مورخ جیکولین چابی نے سوال کیا ہے کہ جدید مورخین بشمول لارنس گیلانی کو گیلان میں پیدا ہونے کا خیال کرتے ہیں۔ اس وقت یہ خطہ سیاسی طور پر نیم آزاد تھا اور مختلف قبیلوں کے مقامی سرداروں کے درمیان تقسیم تھا۔ گیلانی کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے حسن ابن علی کی اولاد سے تھے۔ اس دعوے کو عام طور پر مسلم کمیونٹی بشمول قادریہ کی طرف سے حقیقی سمجھا جاتا ہے۔ لارنس نے اس دعوے کو گیلانی کے بغیر فارسی پس منظر سے مستعدم قرار دیا اور خیال کیا کہ اس کا سراغ زیادہ پرجوش حاشیہ نگاروں نے لکھا ہے۔ گیلانی نے اپنی ابتدائی زندگی اپنے پیدائش کے صوبے گیلان میں گزاری۔ سن 1095 میں وہ بغداد گئے۔ وہاں اس نے ابو سعید مبارک مخزومی اور ابن عقیل سے حنبلی قانون کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ابو محمد جعفر السراج سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے صوفی روحانی استاد ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گیلانی نے بغداد چھوڑ دیا۔ اس نے 25 سال عراق کے صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے گزارے۔ گیلانی کا تعلق شافعی اور حنبلی مسلک سے تھا۔ انہوں نے شافعی فقہ کو حنبلی مذہب کے برابر رکھا اور بیک وقت ان دونوں کے متعلق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے نووی نے اپنی کتاب بسطین العرفینی روحانی اقام کا باغ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بغداد کے شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں شافعیوں اور حنبلیوں کے شیخ سے زیادہ باافکار کسی کو نہیں
جانا۔ 1127 میں گیلانی بغداد میں واپس آورام کو تبلیغ کرنے لگے۔ وہ اپنے استاد الحمز خزومی کے اسکول کے تدریسی عملے میں شامل ہو گئے اور طلباء میں مقبول تھے۔ صبح کو حدیث تفسیر پڑھتے اور دوپہر کو علم قلب اور فضائل القرآن پر گفتگو کرتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قابل مبلغ تھے جنہوں نے متعدد یہودیوں اور عیسائیوں کو تبدیل کیا اور جس نے صوفی تصوف کو اسلامی قانون کے مطابق ربوط کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی کل ہم شاہ رکن عالم کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔